اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ آیات اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلاً قریش حمص کہلاتے تھے۔ عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو حمص کے کسی آدمی سے کپڑے نہ ملتے تو وہ بالکل عریاں ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ آیتیں اس بیہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئیں، اور ان میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مقاصد پورے کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقوی انسانوں کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ لہذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔